اس کے بعد وہاں اس روایت میں آتا ہے فَالْتَفَتَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ابی بکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی طرف متوجہ ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے فرمایا اے ابو بکر، معلوم ہے رات کو کیا واقعہ ہوا تھا، کیا معاملہ پیش آیا؟ اب یہ سنیے ذرا غور سے۔ سب سو رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو رہے تھے۔ اب حضور بتاتے ہیں ان الشیطان اتی بلالا وهو یصلی وهو قائم یصلی، شیطان بلال کے پاس آیا اور بلال اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ فَأَضْجَعَهُ، تو شیطان نے پہلے تو ان کو لٹایا، لیٹ جاؤ، وہ لیٹ گئے۔ پھر فَلَمْ يَزَلْ يُحَدِّهِ کما یحد الصبی، پھر بلال کو تھپکیاں دینے لگا، سو جاؤ سو جاؤ، جیسے بچے کو تھپ تھپاتے ہیں اس طرح بلال کو تھپ تھپا کر سلایا۔ بلال سو گئے، حتی ناما، یہاں تک کہ بلال سو گئے۔ یہ پوری بات حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کو بتا دی، سوتے میں حضور بھی آرام فرما رہے ہیں اور پورا واقعہ بتا دیا۔ پھر حدیث میں آتا فدعا بلالا، پھر بلال کو بلایا، بلال آئے، ان سے فرمایا رات کیا ہوا تھا؟ تو حدیث میں آتا ہے فذکر بلال کما ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر، تو بلال نے وہی کچھ بیان کیا جو حضور پہلے ابو بکر صدیق کو بتا چکے تھے، سارا وہی قصہ اسی طرح بیان کیا، الف سے یہ تھا۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اشہد انک لرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا نا یہ کتنی بڑی شان علم کی ظاہر ہو رہی ہے۔ سوتے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب ملاحظہ فرما رہے تھے اور بلال کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب بتا رہے ہیں آپ۔ تو اب ایک مومن کی تو شان یہ ہے جناب، خوش ہوگا، باغ باغ ہوگا اور کہے گا ہمارا ایمان اور یقین بڑھ گیا، واقعی آپ اللہ کے سچے رسول۔ اور ایک منافق جو ہے نا وہ ایسے نہیں سوچے گا، جس کو پتہ ہی نہیں کہ رسول کی عظمت کیا ہے، وہ کہے گا انہیں کیا پتہ، سوتے میں کیا پتہ، غیب کی باتیں کہاں سے پتہ، غیب تو کوئی جانتا ہی نہیں، اللہ ہی جانتا ہے۔ انہیں تو لوگ کبھی کہتے ہیں جی وہ اپنی نالین کی خبر نہیں ہوتی تھی اس میں کیا لگا ہوا ہے، اپنے پلنگ کے نیچے کیا چیز آ کے بیٹھ گئی اس کا نہیں پتہ ہوتا، یہ باتیں کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ چیزیں نہیں دیکھتے جن حدیث میں یہ سب کچھ آیا ہے کہ اللہ کے رسول سو رہے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے باہر وہ دیکھ رہے ہیں، اور شیطان کو تو جاگتے ہوئے بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا، حضور نے تو سوتے میں دیکھ لیا۔ شیطان جب بہکانے آتا ہے، خود جس کو بہکا رہا ہے وہ نہیں دیکھ پاتا شیطان ہے کہاں، اور حضور نے دیکھ لیا۔ تو جو اللہ کا نبی سوتے ہوئے امت کے حوال پر مطلع ہو جائے اور دیکھے تو جاگتے ہوئے کیوں نہیں باخبر ہوگا پھر امت کے حال۔ اور پھر یہ پتہ چلا کہ آپ کو اپنے امتیوں کا یہ حال معلوم ہے کہ وہ کس درجے میں ہیں، شیطان ان کے کتنا قریب ہے، کس کس طرح حملے کرتا ہے اور کس طرح بہکاتا ہے، یہ سب چیزیں آپ کے علم ہیں۔ آخر وہ ہمارے ہادی اور رہبر اور مرشد اور رہنما ہیں، اللہ نے ان کو ہم پہ گواہ بنایا ہے، اللہ نے انہیں ہمارے لیے رحمت للعالمین بنایا ہے، انہیں رؤوف الرحیم قرار دیا، انہیں عزیز علیہ ما عنتم کا ٹائٹل دیا ہے کہ یہ وہ نبی ہیں کہ جب تم مشقت میں پڑو گے تو ان پہ گراں گزرے گا۔ تو کیسے پتہ چلے گا جب تک علم نہیں ہوگا؟ ان پہ مشقت کیسے ہوگی، وہ چیز ان پہ دشوار کیسے ہوگی؟ ہمارا مشقت میں پڑھنا کیسے دشوار ہوگا جب علم ہو؟ اللہ نے ان کے لیے فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو حبیب تیرے پاس آئے اور یہاں کر کے فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اللہ سے معافی چاہیں، پھر اللہ ان کو معاف کرے گا، رسول پھر ان کے لیے سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو معاف کرے گا۔ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ آیا نہیں آیا، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا اس کے بعد ہے نہیں یہ۔
تو حضور کو خبر ہو جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی شان ہے، حضور کی تو بڑی شان ہے، حضور کے امتیوں کو کشف ہو جاتے تھے، حضور کے غلاموں کے لیے کائنات روشن ہو جاتی تھی۔ کتابیں بھری پڑی ہیں، خیر ہم اس طرف جائیں گے تو لوگ کہیں گے کس سے کہانی ہے، مگر حدیث، صحیح حدیثوں میں دیکھیں آپ کہ حضور کی شان۔ نماز میں فرماتے تھے لوگوں اپنے آپ کو پیچھے صحیح رکھا کرو، اس لیے کہ واللہ ما یخفی علیہ رکوعکم ولا خشوعکم، کہ تم پر نہ میرا رکوع پوشیدہ ہے نہ خشوع پوشیدہ ہے۔ ما یخفی علیہ، میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں، تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں نماز میں، حالانکہ آگے کھڑے مگر پیچھے دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا انی لاراکم من ورائی، میں تمہیں اپنے پیچھے سے دیکھ لیتا ہوں، یہ بخاری میں آگے آئے گا، انی لاراکم من ورائی، میں تمہیں اپنے پیچھے سے دیکھ لیتا ہوں، اور تمہارا رکوع خشوع سب مجھ پہ ظاہر ہے۔ تو حضور سے کیا چھپا ہوا ہے؟ اور کوئی غیب کیا نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا ان پہ کروڑوں درود۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق تھے کہ فوراً کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ نبی کی شان ہے کہ سونے کی حالت میں سب کچھ دیکھ لیتا ہے، یہ اللہ کے نبی کی شان ہے۔ لوگ جاگتے ہوئے ایسی باتیں کرتے ہیں اور کیا کیا کہتے ہیں، بڑی بے ادبی والی بات ہے، اور کچھ روایتیں لے کر آتے ہیں جی دیکھو اس واقعہ سے پتہ چلا کہ ان کو علم نہیں تھا، اس واقعہ سے پتہ چلا ان کو علم نہیں تھا۔ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کبھی ایسا ہوا کہ علم نہیں ہوا، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے علم نہیں ہوا، تو توجہ نہیں، اللہ کو مقصود کچھ اور تھا، کوئی حکم نازل کرنا تھا، کوئی وجہ بنانی تھی، کوئی شان نزول بنانا تھا کس چیز، توجہ ہٹا دی، کبھی نسیان ہو گیا، کبھی بھول ہو گئی، کبھی توجہ ہٹ گئی، تو ان چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اور کون کہہ سکتا ہے کہ کس وقت کون سی بات کی خبر نہیں ہے؟ کیسے کہہ سکتے ہو؟ جب بھی لوگوں نے ایسی بات کی، گستاخی کی اور چیلنج کیا اور کہا انہیں کیا پتا کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے، منافقوں نے یہ بات کی، انہیں کیا پتا کہ ہمارے دلوں میں کیا، اور بیٹھ کے قیامت کی خبریں دیتے ہیں۔ اس وقت رسول پاک کو غضب آ گیا، جلال میں آ گیا، آپ منبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا سلونی اما شئتم، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، اللہ کی قسم اس وقت تک منبر سے نیچے نہیں اتروں گا جب تک تمہارے ایک ایک سوال کا جواب نہیں دے دوں گا۔ پھر لوگوں نے پوچھا، اور کیسے کیسے سوال پوچھے لوگوں نے۔ کسی نے پوچھا میرا باپ کون ہے، لوگ میرے باپ کے بارے میں شک کرتے ہیں، من ابی یا رسول اللہ، فرمایا ابو کا حذافہ، تمہارا باپ حذافہ ہے، بتا دیا۔ کسی نے پوچھا این مقعدی، میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا مرنے کے بعد، فرمایا مقعدو کا من النار، وہ منافق تھا، فرمایا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ذرا بتائیے، اس طرح کی بات منہ سے نہیں نکالنی چاہیے کہ نہیں پتا تھا، نہیں جانتے تھے۔ چیلنج نہ کرو اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی کے سامنے جرات مت کرو، ادب کے بھی خلاف ہے۔ خدا کی قسم اگر اس زمانے میں کوئی اس طرح کرتا، اور آج جو باتیں کر رہے ہیں کرتے لوگ اس زمانے میں، تو ہر ایک بات کا حضور جواب دے دیتے، جیسے منافقوں کا منہ بند کیا گیا اور جواب دیا گیا اور بتا دیا گیا۔ تو لیکن پھر بھی بہرحال ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کی طرح ہے معاملہ، نہ اللہ کے علم پہ تو نہ غفلت ہے نہ نسیان ہے، اللہ کا علم تو بذات ہے، ہمیشہ سے ہے، ذرے ذرے پر بالتفصیل ہے، اس کی کیا بات ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ مگر اس نے اپنے حبیب کو یہ شان دی کہ آپ کے لیے مشرق و مغرب روشن کر دی، لوگوں کے دلوں کو ایسے کھول دیا کھلی کتاب کی طرح، معاملات ظاہر ہو جاتے تھے، چھپے ہوئے معاملات ظاہر ہو۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جتنے لوگ آج اس قسم کی باتیں کرتے ہیں نا، یہ بزرگان دین کی صحبت، ان کی کرامات، ان کے ماحول سے محروم رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ حضور کے کسی ایسے غلام کی خدمت میں بیٹھے ہوتے نا، جس کو اللہ تعالیٰ نے کرامت کے طور پہ یہ شانیں دی ہوتی ہیں، تو پھر تو آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، پھٹی رہ جاتی ہیں، اور دیکھ لیتے کہ جب ان کے غلاموں کے غلام کا یہ حال ہے تو آقا کا کیا حال ہوگا۔ مگر ہم تو بھائی سارے بزرگوں کو مانتے ہیں، کتابوں میں بہت سارے جو بزرگ، ہم کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ کے نیک بندے آئے اسی لیے تاکہ ان کے ذریعے دین کو تقویت ملے، حضور کے معجزات کا اظہار ہو۔ تو ہاں،
تو حضور کے معجزات کا اظہار ہو. دیکھیں حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں اپنی مجلس میں. ایک ہندو جو تھا وہ آیا. ہندو بڑے دشمن ہو گئے تھے نا اس وقت. آپ کا کام جب پھیلا تو ہندوؤں کو بڑی فکر لگی. راجہ خود آپ کا مخالف ہو گیا. تو اب ہندو سازشیں کرتے تھے. ایک ہندو آیا, خنجر ایسے چھپا کر لایا, زہر میں بھوجا ہوا خنجر کپڑوں میں چھپا کر آپ کی خدمت میں آیا, اور اس ارادے سے آیا کہ جیسے ہی موقع ملے گا اس فقیر کے جسم سے اتار دوں گا اس کو میں, اور کام ہو جائے گا, جان چھوٹ جائے گی. آ کے بیٹھ گیا. بیٹھا رہا, اس کی ہمت ہی نہ ہو. جب تھوڑی دیر گزر گئی تو خواجہ صاحب نے بڑی نرمی کے ساتھ اور بڑے ہی شفقت بھرے انداز میں فرمایا, ارے بھائی جس کام کے لیے آئے وہ کام کرتے کیوں نہیں؟ خود ہی فرما دیا, جس کام کے لیے آئے وہ کام کرتے کیوں نہیں؟ بس اب کیا ہونا تھا. اس کے تو سارے پانی ہو گیا, وہ چکے چھوٹ گئے اس کے, بالکل وہ ایک دم سے ڈھیر ہو گیا. اس نے خنجر نکالا, حوالے کر دیا, کہا حضرت میں معافی چاہتا ہوں اور اب آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں. ایسے ایسے فقیر ہیں جناب. تو اسی لیے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بھی ایسے واقعات ہیں, اور بھی بہت سے بزرگوں کے. خیر میں اس طرف جاؤں گا تو ایک نئی دنیا شروع ہو جائے گی اور بہت بڑا سلسلہ ہے. ایک حضرت سید عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چیزیں خود لکھی ہیں اپنی کتاب لطائف المنن میں اپنے شیخ کے بارے میں. ان کے شیخ تھے سید علی خواص رحمۃ اللہ علیہ. اب یہ تو ان کا اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے, کسی کی جمع کردہ چیزیں نہیں ہیں, اور خود لکھی کتاب, مستند کتاب ہے, ترجمہ بھی ہوا ہے اس کا. انہوں نے فرمایا ہمارے شیخ کا یہ حال تک کشف ان کا ایسا تھا کہ اللہ اللہ, ان کے پاس ایک بڑا پڑھا لکھا آدمی آیا ملنے کے لیے بہت دور سے, اور وہ صوفیہ کو کوئی زیادہ نہیں مانتا تھا, لیکن حضرت کا سنا تو وہ آ گیا. تھا پڑھا لکھا آدمی, لیکن اس نے الٹے سیدھے کام بھی کر رکھے تھے اپنی زندگی میں. تھا ایسے ہی وہ بگڑا ہوا آدمی. خیر وہ آ گیا آپ سے ملنے. تو کہتے ہیں کہ جب وہ پہنچا تو ایک عجیب حالت میں آپ کو دیکھا کہ وہ گھر میں اپنے لیپا پوتی کا کام کر رہے تھے. سارے ہاتھ واتھ سب مٹی مٹی ہٹے ہوئے, اور کپڑے بھی سارے مٹی گرد میں ہٹے ہوئے. تو عجیب حلیہ ان کا تھا. وہ سوچ کے کچھ اور آیا تھا, یہاں دیکھا کچھ اور نظر آیا, تو بس وہی دیکھ کر جانے لگا. حضرت نے جو دیکھا تو اس سے بلایا اور کہا کہ کیا بات ہے, کس لیے آئے تھے؟ کہا حضور آپ سے ملنے آیا تھا. تو پھر جا کیوں رہے ہو؟ کہا مجھے نہیں معلوم تھا آپ کی یہ حالت. میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ بزرگی کے رنگ میں ہوں گے, آپ تو بالکل مزدور بنے ہوئے ہیں, اور سارا گرد میں ہٹے ہوئے, مٹی آپ کے اوپر جسم پہ لدی ہوئی, اتنی گندی حالت میں. تو اس لیے مجھے اچھا نہیں لگا. کہا اچھا, یہ چیز تو تمہیں اچھی نہیں لگی, اور وہ کام اچھا لگا تھا جو اتنے سال پہلے تم نے کھیت میں کیا تھا. اندازہ کریں آپ, اتنے سال پہلے تم نے سن بتا دیا اس کا, جو تم کھیت میں جو برائی کر رہے تھے تو وہ کام اچھا تھا. لیجئے صاحب, اس کے چھکے چھوٹ گئے. کہنے لگے اللہ اکبر, یہ تو مجھے پتا ہے, میرے خدا کو پتا ہے, ان کو کیسے پتا؟ وہ اسی وقت قدموں میں گر گئے. یہ غلاموں کا حال ہے جی. اگر حضور کے غلاموں سے ہی ملے ہوتے نا تو پتہ چل جاتا رسول پاک کا کیا مقام ہے. تو ان کو تو اس طرح رہنا تھا لوگوں کے درمیان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح رہنا تھا کہ آپ ہر وقت معجزہ دکھانے کے لیے نہیں آئے تھے, اور ہر وقت ایکسٹرا آرڈینری شانیں ظاہر کرنے کے لیے نہیں, بلکہ آپ کو ایک نمونہ دینا تھا. مثال آپ کے ساتھ واقعات گزرنے تھے, اس لیے وہ چیزیں ظاہر نہیں کی جاتی تھی, اور کبھی کبھی بتا دیا جاتا تھا. مگر غلاموں کا تو یہ معاملہ نہیں ہے, وہ تو کوئی ماڈل بننے نہیں آئے, ان کے سر پہ تو نبوت کا بوجھ نہیں ہے نا, اس لیے وہ پھر نہیں رکتے, وہ تو پھر پکڑ کے رکھتے ہیں معاملات کو, اور فوراً جب بھی کوئی ایسی بات ہوئی ظاہر کیا. اب یہی سیدی ابو علی خواص رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں, سیدی علی خواص, حضرت شعرانی فرماتے ہیں کہ تالاب میں دیکھ کر بتا دیتے تھے کون کون سا گناہ اس میں دھلا ہوا ہے. جو حوض ہوتا تھا نا مسجدوں میں, اس میں دیکھ کے بتا دیتے, لہذا وہ وہاں سے وضو ہی نہیں کرتے تھے. انہیں نظر آتا تھا یہ گناہ فلاں, یہ فلاں فلاں, اتنے تو گناہ پڑے اس میں. لوگوں کے ہاتھوں سے پانی ٹپکتا تھا اور وہ اس میں گناہ دیکھتے تھے جڑتے ہوئے. جو حدیث میں آتا ہے نا, جب آدمی پانی بہاتا ہے تو اس کے ساتھ گناہ چڑھتے ہیں, وہ ان کو نظر آتا تھا. فرماتے ہیں حیرت کی بات یہ کہ دوات و سیاہی جو کاتب لکھتا تھا جس سے,
تو کبھی ان کے سامنے وہ دوات پڑی ہوتی تو اس کی بوتل میں جھانک کر دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ پہلا لفظ کیا لکھے گا جی، اور پھر ہم چیک کرتے، جب وہ کاتب لکھنا شروع کرتا تو وہی لفظ ہوتا تھا جو حضرت بتا دیتے۔ اب وہ دوات میں کیسے پہچان لیا ہوگا؟ یہ کیا علم ہے بتائیے؟ اور فرماتے مجھے رات کو تمہارے اعمال آسمانوں میں چڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، میں سب دیکھتا ہوں کہ کس کا عمل کیا ہے جو آسمانوں کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم اگر میرے منہ میں شریعت کی لگام نہ ہوتی تو میں تمہیں ساری باتیں بتا دیتا جو تم رات کو گھروں میں کرتے ہو۔ یہ حال ہے، یہ امتیوں کا حال ہے، یہ غلاموں کا حال ہے۔ اسی طرح حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے کوئی دن نہیں ہے، کوئی ہفتہ نہیں ہے، کوئی مہینہ نہیں ہے جو مجھے آ کے نہ بتا دے کہ اس میں کیا واقعات پیش آنے ہیں، کیا حالات پیش آنے ہیں، سب میری خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں تم میں سے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، اگر شریعت کی لگام میرے منہ میں نہ ہوتی تو بتا دیتا تم میں سے کون جنتی ہے کون جہنمی۔ یہ غلاموں کا حال ہے، غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا حال ہے۔ حضور کی کیا شان ہے، ان کی کیا بات ہے۔ تو اگر حضور یہی سب کچھ اسی طرح بتاتے اور ساری چیزیں ظاہر فرما دیتے تو سیرت کا ماڈل کیسے بنتا؟ لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں۔ ایک موقع پہ حضور نے اس لیے فرمایا اگر میں جنت کا خوشہ توڑ کے تمہیں دے دیتا تو تم ساری زندگی کھاتے، لیکن وہ تو آخرت کی چیز ہے نا، یہ حکمت آ گئی نا، آخرت کی چیز ہے۔ اب کوئی کہے دے توڑ سکتے تو توڑ لیتے، کیوں نہیں توڑ لیا؟ توبہ توبہ، حکمت ہے۔ یہاں تک فرما دیا کہ لو تناولتہ، اگر میں اسے توڑ لیتا اور میں تمہیں دے دیتا تو تم لاکلتم ما دمتم، جب تک تم زندہ رہتے کھاتے رہتے۔ مگر یہ پابندیاں ہیں، کچھ اصول ہیں دنیا کے، کچھ آخرت کے، شریعت ہے، ایک نظام دینا ہے، ماڈل دینا ہے، مثال بننی ہے، اس لیے ایک روٹین کے مطابق زندگی گزرتی تھی۔ یہ ہوتا تھا۔ چیلنج نہ کرو، یہ نہ کہو کہ نہیں آتا تھا، نہیں پتا تھا، یہ نہیں جانتے، یہ بے ادبی ہے، یہ بے ادبی ہے۔ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ کیا خوب فرمایا نا اعلیٰ حضرت نے، جو میں نے شعر پہلے پڑھ دیا، شاید آپ نے توجہ نہیں کی، پھر سنیے۔ اور کوئی غیب کیا نہاں ہو بلا، جب نہ خدائی چھپا، جن پر اللہ کا جمال منکشف ہو گیا، جو اللہ کا جلوہ دیکھ چکے، رب ذوالجلال کو دیکھ چکے، تو پھر اور کون سا غیب ہے جو حضور سے پوشیدہ؟ تو اس لیے آپ کی بڑی شان ہے۔ کتنی بڑی بے ادبی ہے، لوگ کہتے ہیں وہ جو جوتی مبارک پہنی ہوئی تھی نماز میں، اس میں قزل کچھ آلودگی لگی تھی، جبریل آئے کہا یا رسول اللہ جوتی اتار دیں، اس سے کہتے ہیں لے کر کے دیکھو جی انہیں تو اپنی جوتی کی خبر نہیں۔ کتنی عجیب بات ہے۔ آپ جس پلنگ پہ تشریف فرما ہوتے اس کے نیچے ایک دن وہ کتے کا بچہ آ گیا، پلہ، تو وہی رک گئی، تو آپ کو پریشانی ہوئی، پھر جبریل آئے تو انہوں نے بتایا، تو پھر کہتے ہیں جی دیکھو جی انہیں پلنگ کے نیچے کی خبر نہیں تھی۔ ارے اللہ کے بندو، یہ سب معاملات اللہ کے تو علم میں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں اسی وقت نکالوا دیا، کیوں نہیں اس وقت روک دیا؟ ایک چیز کو ہونا ہوتا ہے، ایک مثال بننی ہے، آپ کو ایک روٹین کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اس لیے اس طرح کے واقعات پیش آنے ہیں۔ سوچنے والی بات ہے، جو رسول یہ فرما رہا ہے کہ میں تمہارا رکوع دیکھ رہا ہوں، تمہارا خشوع دیکھ رہا ہوں، پلنگ کے نیچے کی چیز نہیں پتہ۔ وہی بات ہے کہ اس وقت معاملہ اسی طرح رکھنا تھا۔ جبریل آئے، یہودیوں نے ایک پلاننگ کی، آپ کو لے گئے اور آپ کو ایک پتھر کے نیچے بٹھایا کہ اوپر سے گرا کے آپ کو شہید کر دیں۔ جبریل آئے اور کہا کہ رسول یہاں سے نکل جائیے، تو دیکھو رسول کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اوپر سے پتھر آ رہا ہے۔ اللہ، کتنی بڑی جرأت ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ وہ رسول ایک طرف کیسر و کسریٰ کے حوالے سے فتوحات کی بشارتیں دے رہا ہے، اور یہ فرما رہا ہے وہ اللہ کا رسول کہ میرے ہاتھ میں اللہ نے فارس کی کنجیاں دے دی، میرے ہاتھ میں یمن کی کنجیاں دے دی، روم کی کنجیاں دے دی، اور یہ سارے ملا کے اب فتح ہوں گے میری امت کو بشارت۔ جس رسول کو اللہ نے یہ سب کچھ دے دیا ہو، بتا دیا ہو، انہیں یہ نہیں پتا کہ اوپر سے پتھر گرے گا، میں شہید ہو جاؤں گا۔ ان باتوں کو لیتے ہیں، کچھ واقعات ہیں اس طرح کے، تو یاد رکھیں۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ظاہر نہیں کی گئی اور ایک روٹین کے مطابق کام ہونے دیا گیا۔ اگر ہر وقت میریکلز، معجزات کا ظہور ہوتا رہتا تو لوگ آپ کو
مخلوق ماننے کے بجائے خالق مان لیتے ہیں، آپ کو معبود بنا لیتے ہیں، آپ کو خدا سمجھ لیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ اظہار ہوتا تھا کچھ معجزات کا، لوگوں نے ان کو خدا بنا لیا۔ اسی لیے اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا پیارے تیری تو شان بہت بلند ہے، تو پہلے ہی فرما دے قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، یعنی میں خدا نہیں ہوں، جیسے تم خدا نہیں ہو ویسے میں بھی خدا نہیں، اس لیے فرما دیا، ورنہ حضور کے معجزات کی کیا بات ہے۔ تو ان واقعات کو لے کے لوگ قیاس کرتے ہیں اور پھر فیصلہ سنا دیتے ہیں اور نفی کر دیتے ہیں ساری چیزوں کی۔ بہت بڑی بے ادبی ہے یہ، ایسی تقریریں سننے میں آپ کا ادب چلا جائے گا، ایسی باتیں اگر آپ سنیں گے اپنے نبی کے بارے میں تو آپ کا ادب چلا جائے گا۔ کسی بھی بچے کو اگر، حالانکہ یہ تو واقعہ ہے ایک حقیقت ہے، لیکن دیکھیں اثر ہوگا، مثال دے رہا ہوں میں، کسی بھی بچے کو اگر یہ بتاؤ کہ تمہارے استاد کو نہ تو انگریزی آتی ہے، یعنی ایک استاد ہے اردو کا استاد ہے، اردو پڑھاتا ہے، کوئی ایک سبجیکٹ پڑھاتا ہے، اب کہیں تمہارے استاد کو نہ تو انگریزی آتی ہے، نہ تو بیولوجی آتی ہے، نہ فزکس آتی ہے، نہ کمپیوٹر میں کچھ پتہ ہے، نہ کیمسٹری کا کچھ پتہ ہے، نہ سائنس جنرل سائنس کا کچھ پتہ ہے، نہ اسپیس سائنسز کا کچھ پتہ ہے، نہ سوشل سائنسز کا کچھ پتہ ہے، نہ سوشل اسٹڈیز آتی ہے، کچھ بھی نہیں آتا، تو بچہ بولے گا اتنا جاہل استاد، یہی بولے گا، حالانکہ حقیقت ہے نہیں آتا، مگر بیان نہیں کریں گے آپ یہ بات بیان کریں گے، یہ بات سننا چاہیں گے کبھی نہیں، بلکہ ادب احترام کا تقاضا یہ ہے کہ جو آتا ہے اور جو اس کا سبجیکٹ ہے اسی کی خوبی بیان کی جائے، کہ وہ بڑا ماہر ہے تمہارے سبجیکٹ میں، جو تمہیں پڑھا رہا ہے اس کا وہ ماہر ہے، ایکسپرٹ ہے، کیا بات ہے، اتنے شاگرد ہیں اس کے اور ٹاپ کیا بچوں نے اس سبجیکٹ میں، اس سے پڑھ کر یہ بیان کرو گے تو تعلق پیدا ہوگا ادب کا، احترام کا۔ اور اگر یہ سناؤ گے کہ یہ نہیں آتا، یہ حالانکہ حقیقت ہے، تو رسول اللہ کے بارے میں جب بار بار یہ سنو گے کہ انہیں پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں تھی، انہیں چارپائی کے نیچے کا پتہ نہیں تھا، انہیں تو یہودیوں کی سازش کا پتہ نہیں تھا، انہیں تو فلاں چیز کا پتہ، جب یہی سنتے رہو گے تقریروں میں، حالانکہ یہ غلط، ہم کہتے ہیں ایسی باتیں نہ کرو، یہ اللہ نے توجہ ہٹائی یا نسیان ہوا یا کوئی حکمت تھی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں بہت سی حکمتیں ہیں، تو ایسی بات نہ کرو۔ اگر یہ باتیں ہوتی رہیں اور لوگوں کو بتائی جاتی رہیں تو بتائیے رسول اللہ کی عظمت کتنی رہ جائے گی دلوں میں، کیا عزت رہ جائے گی، اور یہ قوم، یہ نسل آنے والی کس طرح ذکر کرے گی پھر حضور کا۔ اور وہی ہو رہا ہے آج، کتنی بے باکی آ گئی ہے لوگوں کی زبانوں میں، کتنی بے ادبی کر جاتے ہیں لوگ باتوں ہی باتوں میں۔ وجہ یہی ہے کہ ہم ساری منفی باتیں جمع کر کر کے لوگوں کو سناتے ہیں۔ تو یہ چیزیں نہ بخاری میں نظر آتی ہیں، نہ مسلم میں، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، کہیں نظر نہیں آتی جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم حضور کی شان بتاتے رہتے ہیں، بیان کرتے ہیں، کیونکہ وہ بہرحال تعظیم بھی ہے، ادب بھی ہے، اور اس میں فائدہ ہی فائدہ، ایمان بڑھتا ہے اور عزت، رسول پاک کی عزت جو دل میں ہے وہ بڑھتی ہے، اور اس سے جو ہے ہمیں تقویت ملتی ہے اور ہماری محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، اور دنیا بھر کے سامنے ہم اپنے رسول کو پوری عظمت و شان کے ساتھ پیش کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔